السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناولز بائی ماجد۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگے گی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ایپیسوڈ ایزیلی مل جائیں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حیدر خان کی بڑی سی گاڑی حاکم خان کی حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی سیاہ شال کندھوں پر جھٹکتے اپنے گھنے بالوں میں اپنے زخمی ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف اندر داخل ہوتے زنان خانے میں داخل ہوا۔ حیدر خان کو دکھتے رقیہ خانم صوفے سے اٹھتی تیزی سے حیدر خان کی طرف بڑھی تھی۔ کیسی ہیں مورے؟ وہ جھکتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے ان پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ سرخ کرب زدہ آنکھوں سے موتی ٹوٹتے رقیہ خانم کے ہاتھوں کو نم کر گئے تھے۔ تمہاری مورے کا ہر سانس تم پر واری جائے حیدر خان، وہ نم لہجے میں بولتے اس کے چوڑے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ حیدر خان انہیں اپنے چوڑے سینے سے لپٹائے اپنی سرخ آنکھیں حاکم خان پہ ٹکائے ہوئے تھا، جو اپنی آن بان پرسنالٹی کے ساتھ سفید شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے صوفے پر بیٹھے سپاٹ سرد چہرے کے ساتھ انجان سے بنے بیٹھے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، جیسے ان کا یہاں کسی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ حیدر خان چاہ کر بھی ان کے چہرے پر کوئی جذبہ ڈھونڈ نہیں پایا۔ ہر جذبہ ان کے مغرورانہ سحر انگیز نقوش پر مفقود ہوتا تھا۔ اس نے آخری بار حاکم خان کو اپنے بابا کے روپ میں 21 سال پہلے دیکھا تھا، جس دن رائنا خان حاکم خان کے ساتھ ملازمہ بن کر ان کی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنے بابا جان کو کھو چکا تھا۔ 13 سال کی عمر میں وہ حاکم خان کو کھو چکا تھا۔ اس نے آخری بار حاکم خان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آج سے 21 سال پہلے ہی دیکھی تھی، جب تک وہ رائنا خان ان کی زندگی میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ حیدر خان رقیہ خانم کے سر پر نرمی سے لب رکھتے انہیں اپنے حصار سے آزاد کرتے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، حاکم خان سرد انداز میں جواب دیتے اپنے سامنے پڑے چائے کا کپ اٹھائے لبوں سے لگا گئے تھے۔ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ کا سر کا بوجھ۔ آپ کے بیٹے حیدر خان نے اپنے سر سے بھی بوجھ کی طرح اتار کر پھینک دیا بابا جان۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے تھوڑا سا جھکتے ہوئے اپنے سرخ نم زدہ آنکھیں حاکم خان کی سپاٹ آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ حاکم خان کسی بنا تاثر کے چائے کا کپ لبوں سے لگائے گھونٹ گھونٹ بھر رہے تھے۔ پوچھیں گے نہیں بابا جان، کون سا بوجھ آپ کا میں نے اتار کر پھینک دیا، جو آپ کو کانٹوں کی طرح ساری عمر چبھتا رہا؟ حیدر خان نے ان کا سر سپاٹ چہرہ دیکھتے چپتے لہجے میں سوال داغا تھا۔ اولاد بڑی ہو جائے، خاص طور پر بیٹے بڑے ہو جائیں، ان سے باپ سوال جواب کا حق کھو دیتا ہے۔ حیدر خان نے جو بھی کیا ٹھیک کیا ہوگا۔ حاکم خان کوئی بھی سوال پوچھنے کا حق کھو بیٹھا ہے۔ حاکم خان چائے کا گھونٹ بھرتے عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ حاکم خان کے جواب پر حیدر خان زخمی سا ہنستے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ حیدر، رقیہ خانم حیدر خان کی ٹوٹی بکھری سی حالت دیکھتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ قریب مت آئیے گا مورے، آپ دور سے تماشا دیکھیں، جیسے آج سے 21 سال پہلے اپنی خالی خالی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ جوان جہان بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ثابت ہوتا ہے کمی ثابت ہوتا ہے کمی میرے رشتوں میں نہیں، کمی صرف حیدر خان میں تھی۔ بیٹا ہوتے ہوئے اپنی مورے کو حق نہ دلا سکا، شوہر ہوتے ہوئے خانم کو حق نہ دلا سکا، لالا ہوتے اپنی بیٹی کو حق نہ دلا سکا، گلے سے اتار کر پھینک دیا اسے ایک بوجھ کی طرح۔ حاکم خان کا بیٹا حیدر خان اسی کی طرح نکلا۔ حیدر خان چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ حاکم خان کے ہاتھوں میں چائے کی پہلی لرزی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ چھپائے ویسے ہی سر تنے نکوش کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حیدر میرا بچہ، رقیہ خانم دہلتے ہوئے حیدر خان کی طرف بڑھی تھی۔ قریب مت آئیے گا مورے، میرے قریب مت آئیے گا، حیدر خان چیخا تھا۔ رقیہ خانم روتے ہوئے وہیں پر رک گئی تھی۔ میں حاکم خان کی طرح نکلا، ساری عمر یہ زرمش کے وجود سے انکاری رہے، اور کل رات میں انکاری ہو گیا۔ اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے تھپڑ مارا۔ وہ اپنے زخمی ہاتھوں کو دیکھتے رو دیا تھا۔ جو لفظ آپ کہتی تھی مورے زرمش کے بارے میں، وہ میں نے کل کہے، اپنے زخمی ہاتھ پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ پتہ ہے کیا کیا مورے میں نے؟ حیدر خان اپنی زخمی نگاہیں رقیہ خانم پر گاڑے ہوئے تھا۔ رقیہ خانم دل پر ہاتھ رکھ کے حیدر خان کو دیکھتے زاروں کو تار رو دی تھی۔ ان کا بھاری وجود لرز رہا تھا۔ زندگی میں اگر کسی کی محبت ملی تو صرف حیدر خان سے ملی تھی، تبھی تو حیدر خان کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ اسے صرف اپنا بنا کر رکھنا چاہا تھا۔ اسی حق کے ملکیت کی وجہ سے وہ حیدر خان کو آج کھو بیٹھی تھی۔ میں نے کہا مورے، وہ ہنسا تھا، کرب زدہ زخمی سی ہنسی۔ مورے بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تمہارے بارے میں جیسے رائنا خان تھی، تم ویسی ہو دھوکے باز شاطر۔ برسوں پہلے رائنا خان نے میری مورے کی زندگی برباد کی،
آج تم نے حیدر خان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ دل تو کر رہا ہے تمہارے سینے میں گولیاں داغ دوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہارا ولی بنوں گا، میں بڑے بھائی کا فرض نبھاؤں گا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آریان خانزادہ کے ساتھ نکاح کرتے رخصت کروں گا، مگر تم سے اپنا ہر تعلق توڑتے ہوئے۔ حاکم خان کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ شدت سے لرزا تھا۔ اب کی بار وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپا نہ پائے تھے۔ اس کا نکاح کر کے میں نے اسے رخصت کر دیا، اس پاگل آریان فارس کبیر خانزادہ کے ساتھ۔ حیدر خان نے حاکم خان کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ چائے کی پیالی گرتی حاکم خان کے سفید سوٹ کو داغدار کر گئی تھی۔ حیدر خان گہرے سانس لیتا حاکم خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا، جو تیزی سے بھیگی تھی۔ حاکم خان کی آنکھوں میں نمکین پانی دیکھتے وہ ہنس دیا تھا۔ اب وہ ہنستے ہوئے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے اس کی سطح پر سر رکھ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا آج سے 21 سال پہلے حاکم خان نے آریان فارس کبیر خانزادہ کے ساتھ کیا کیا۔ مجھے اتنا پتا ہے 21 سال پہلے کے وقت نے پلٹتے ہوئے حاکم خان کے چہرے پر آخری تھپڑ مار ہی دیے۔ ان تھپڑوں کی شدت نے آج حاکم خان کی سپاٹ آنکھیں آنسوؤں سے بھر دی۔ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ حاکم خان صوفے کے بازو کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ حاکم خان ان کی سپاٹ آنکھوں کے آنسو گرتے بہت جلد ان کے گالوں کا حصہ بنیں گے، جس دن زرمش مر جائے گی، جیسے رائنا خان مر گئی۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے شدت غم سے چیخا تھا۔ حاکم خان صوفے سے اٹھتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی بھی ان کے قدموں کی لڑکڑاہٹ نہیں دیکھ سکا تھا۔ حاکم خان اپنے کمرے میں داخل ہوتے دروازے کو اندر سے لاک کر گئے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے راکنگ چیئر پر گرتے جھولنے لگے۔ براؤن مردانہ شال ان کے ایک کندھے پر پڑی زمین کو چھو رہی تھی۔ حاکم خان ان سپاٹ آنکھوں سے آنسو گرتے بہت جلد ان کے گالوں کا حصہ بنیں گے، جس دن زرمش مر جائے گی، جیسے رائنا خان مر گئی ہے۔ وہ چیئر پر جھولتے چھت پر اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ پرکشش سپاٹ آنکھوں سے آنسو گرتے ان کے گالوں کا حصہ بنے تھے۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ کوئی جانتا ہی نہیں تھا پچھلے 21 سالوں سے ان آنکھوں سے دریا بہتا تھا۔ حاکم خان کے سامنے فی الوقت 2 گارڈ کھڑے تھے، جو دیکھنے میں کافی مضبوط اور رخت تھے۔ میری غیر موجودگی میں تم دونوں سائے کی طرح رائنا کے ساتھ رہو گے۔ اسے ایک پل اکیلا نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھنا، اس نے حویلی سے باہر قدم رکھا، میں تم دونوں کو گولی مار دوں گا۔ حاکم خان نے ان دونوں کو دیکھتے سختی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں سر، میم ہماری موجودگی میں کہیں نہیں جا سکتی۔ ان میں سے ایک فیمیل گارڈ سپاٹ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، اس حویلی میں کیمرے ہیں ہر جگہ، یہاں تک کہ میرے کمرے میں بھی۔ تم دونوں سائے کی طرح میری بیوی کے قریب رہو گے، مگر تم لوگوں کا سایہ بھی میری بیوی کو نہیں چھوئے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے برفیلے لہجے میں بولا۔ جی سر، جو آپ کا حکم، جو آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میڈم میڈم غیر موجودگی میں مکمل ہماری ذمہ داری ہوں گی، وہ دونوں بیک وقت بولی تھی۔ ابھی تم لوگوں کا انتظام انیکسی میں کرتا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں تم لوگ رائنا کے ساتھ والے کمرے میں ٹھہرو گی۔ حاکم خان کی بات پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ ابھی تم لوگ جاؤ یہاں سے، وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں فیمیل گارڈز اسبات میں سر ہلاتے حویلی سے نکل گئی تھی۔ حاکم خان اپنا سگریٹ کیس اور لائٹر اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو رائنا خان کمرے میں نہیں تھی۔ حاکم خان خود پر ضبط کرتے ٹیرس کی طرف بڑھا۔ وہ سیاہ ویلوٹ کی لانگ فراک میں ملبوس، اپنے سنہری بال اپنے نازک کمر پر بکھرائے بنا کسی شال کے کھڑی تھی۔ حاکم خان اپنی شال اتارتے رائنا خان کے وجود پر لپیٹتے اس کا رخ نرمی سے اپنی طرف موڑ گیا تھا۔ رائنا خان کی بیگی ہیزل گرے خالی خالی آنکھوں میں دیکھتے حاکم خان بے چین ہوا تھا۔ کب تک خود کو اور مجھے اذیت دیتی رہو گی رائنا؟ حاکم خان نرمی سے بولتے اپنے دہکتے لب اس کی پیشانی پر رکھ گئے تھے۔ آپ کو کیسی اذیت دے رہی ہوں حاکم خان؟ آپ تو دن رات اپنا حق مجھ سے لیتے، اپنی اذیت بھی میرے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ رائنا زخمی سا مسکرائی تھی۔ کیا ہمارے درمیان حق کا ہی رشتہ ہے؟ مجھے کیا صرف تم سے تمہارے قربت چاہیے؟ وہ نرمی سے رائنا کی تھوڑی جکڑتے بے حد نرمی سے سوال کر رہے تھے۔ اور کیا چاہیے مجھ سے؟ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ مجھے تمہاری مسکراہٹ چاہیے، مجھے اپنی باہوں میں تمہاری شرم سے سرخ گلاب کی طرح کھلتا چہرہ چاہیے، مجھے تمہارے شدت سے خود کے ساتھ لپٹنا چاہیے۔ حاکم خان گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے گلابی ہونٹوں کو گہرائی پر نرمی سے لب رکھ گیا تھا، جہاں 2 دن پہلے اس نے بہت شدت سے اپنا جنون اتارا تھا۔ رات رات بھر میری دھڑکنوں سے لپٹے مجھے خود میں سمائے۔ حاکم خان کو مجھ پر ترس نہیں آتا، وہ مجھ سے مزید کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ رائنا خان استہزائیہ مسکراتے رخ پلٹ گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ تمہارے قریب نہ آیا کروں؟ حاکم خان سگریٹ
جلائے لبوں میں دبائے اپنی سرخ آنکھیں رات کی تاریکی میں اپنی حویلی کے بےحد وسیع عریض پھیلے لان سے نظر آتے، پہاڑوں سے جلتی ٹمٹماتی روشنیوں پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ یہی چاہتی ہوں، اگر آپ میری اذیت کم کرنا چاہتے ہیں تو میرے قریب مت آیا کریں، رائنا نے جواباً سپاٹ لہجے میں کہتے اپنی جلتی بھیگی آنکھیں پہاڑوں کی روشنیوں پر گاڑی۔ تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو میں اذیت سے مر جاؤں گا۔ تم میرا عشق ہی نہیں، ایسی پیاس ہو جو بجھنے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ تمہاری بے اتنائی حاکم خان کی جان نکال کر رکھ دیتی ہے۔ تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو حاکم خان کا وجود تڑپتے اپنی پہچان کھو دے گا، یہ دھڑکنیں رک جائیں گی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا، دھواں باہر خارج کرتے اپنے جلتے سینے سے اتارنے لگا۔ یہی محبت ہے، ایک مرد کی صرف ایک عورت کے جسم سے محبت کرتا ہے، صرف لفاظی کا فرق ہوتا ہے حاکم خان۔ مرد کی محبت دھڑکنوں سے شروع، دھڑکنوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ رائنا بھیگتے لہجے میں بولتے زخمی سا مسکرائی تھی۔ آج رات 3 بجے میں اپنی دوسری حویلی کے لیے نکلوں گا، 2 سے 3 دن وہاں گزار کر واپس آ جاؤں گا۔ حاکم خان اس کی باتوں کا جواب سنجیدگی سے دیتے ہوئے بولا۔ سیدھی طرح بولے حاکم خان، اپنے دوسرے گھر جا رہے ہیں، اپنی پہلی بیوی اور جوان ہوتے بیٹے کی یاد آ گئی ہے۔ اگلے 2 دن رائنا خان آپ کے کسی کام کی نہیں، اب یہ ابلتی جوانی اور محبت کا کوٹا اپنی پہلی بیوی سے پورا کرنا ہے۔ رائنا خان حاکم خان کی طرف پلٹتے بھڑکتے ہوئے بولی تھی، اگر جل رہی ہو تو تمہاری جلن حاکم خان کے سینے کے اندر بھڑکتے شعلوں پر پانی ڈال رہی ہے۔ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے سگریٹ کا دھواں اڑاتے گہرا مسکرایا تھا۔ جل رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں حاکم خان، اذیت سے مر رہی ہوں۔ جس حاکم خان نے رائنا خان کو عشق کرنا سکھایا، اسی حاکم خان نے زندہ لاش بنا دیا۔ سب جھوٹ تھا حاکم خان، وہ سحر انگیز پرسنالٹی والا حاکم خان جو میرے قدموں میں جھکتے میرے جوتوں پر ہاتھ لگاتا تھا، تب مجھے اپنا آپ بہت اونچا لگتا تھا۔ جو اتنی نرمی سے بات کرتا، مجھے فارس خان اور کبیر خان کی اس میں جھلک نظر آتی تھی۔ وہ سب جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا۔ اشال فارس خان سے بدلہ تھا۔ حاکم خان جھوٹا فریبی ہے جو صرف میرا بن کر میری زندگی میں داخل ہوا تھا۔ وہ ایک 13 سال کا جوان ہوتے بیٹے کا باپ ہے، جس کی ایک خاندانی بیوی بھی ہے۔ رائنا زخمی لہجے میں بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رقیہ خانم میری زندگی میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ صرف میرے بیٹے کی ماں ہے، اس سے آگے کبھی اسے اہمیت نہیں دی۔ حاکم خان رائنا خان کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں جکڑتے، اس کے لبوں پر جھکتے، اس کے ہونٹوں کے زخم پر اپنی زبان کا گیلا مرہم رکھ گیا تھا۔ اس سے پہلے آگے کچھ رہ جاتا ہے، اس سے آگے بھی کچھ رہ جاتا ہے۔ رائنا خان حاکم خان کے گیلے مرہم پر کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی، اس مرہم سے گھاؤ زیادہ رسنے لگا تھا۔ بہت کچھ رہتا ہے حاکم خان، کبھی اس کے لیے نہیں تڑپا، کبھی اسے شدت سے نہیں چھوا، کبھی اس پر اپنا ایک لفظ خرچ نہیں کیا، کبھی اس کے ساتھ ایک کمبل تک شیئر نہیں کیا۔ وہ صرف میرے بیٹے کی ماں ہے، کبھی اسے بیوی نہیں بنایا۔ حاکم خان گہری سانس لیتا دیوانگی کے عالم میں اس کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ پھر تو حاکم خان 2 عورتوں کا قاتل نکلا۔ رائنا خان کی آنکھوں سے گرم خیال بہا تھا، جنہیں حاکم خان قیمتی متاع کی طرح اپنے ہونٹوں سے چن رہا تھا، اور شفاق حاکم خان کو احساس ہی نہیں، وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے۔ رائنا خان چیختے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ حاکم خان جو مدہوش ہوتے اس کے چہرے پر جھکا ہی تھا، رائنا خان کے دھکیلنے پر لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کو ہوا۔ حاکم خان نے گہرے سانس لیتے اپنی سرخ آنکھیں رائنا خان پر گاڑی۔ اس کا دور جھٹکنا حاکم خان کو آگ لگا گیا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کے لیے دن بدن اس کی دیوانگی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مقابل کی نفرت، مقابل کا جھٹکنا اسے اذیت کی انتہا پر لا کھڑا کر دیتا تھا۔ رائنا خان اپنی گلابی آنکھوں پر نفرت کے شرارے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے پاگل ہوتا، ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے، اس کے سنہری بال مٹھی میں جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ بہت شدت سے چاہتا ہوں تمہیں، اتنا کہ تم کبھی جان ہی نہیں سکتی، مگر اسے عاشق دیوانے کو کنا پرست شوہر بننے پر مجبور مت کرو۔ وہ اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرایا تھا۔ بن جائیں شوہر حاکم خان، میں رقیہ خانم بننے کو تیار ہوں۔ وہ اپنے بال ایک ہاتھ سے چھڑواتے جھٹپٹائی تھی۔ حاکم خان اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے اس کے بالوں کو مزید بے رحمی سے جکڑ گیا تھا۔ رقیہ خانم مجھ سے خوش قسمت ہے حاکم خان، جس نے کبھی رات رات بھر آپ کو نہیں سہا۔ وہ خوش قسمت ہے جس نے ایک کمبل میں آپ کی سانسوں کو اپنی دھڑکنوں پر نہیں سہا۔ وہ خوش قسمت ہے جس پر کبھی آپ نے جھوٹے لفظ نہیں خرچ کیے۔ وہ خوش قسمت ہے جس کو کبھی آپ نے بیوی نہیں بنایا۔ بدقسمت صرف رائنا خان ہے، جس نے اون جیسے ہیرے کو ٹھکرا کر آپ جیسے پیتل کو چن لیا۔ رائنا! حاکم خان چیختے ہوئے سے بالوں سے جکڑے اس کا سر پوری شدت سے گرل پر مار گیا تھا۔ اس سے پہلے رائنا خان کا سر لوہے کی گرل سے ٹکراتا
وہ اپنا آئینی ہاتھ گرل پر رکھ گیا تھا۔ رینا خان کی پیشانی حاکم خان کے آئینی مضبوط ہاتھ سے جا ٹکرائی۔ وہ بری طرح چکرائی تھی۔ وہ زخمی نہیں ہوئی، مگر حاکم خان کے آئینی ہاتھ پر اس کی پیشانی بہت شدت سے لگی تھی۔ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ آئندہ تم نے اون کا نام لیا، میں تمہارے سر کو تب تک اس گرل پر مارتا رہوں گا جب تک دو ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے۔ وہ اس کے سر کو بے رحمی سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گرایا۔ اس کے چکراتے وجود کو دیکھتے ایک ہاتھ کمر میں ڈال گیا تھا۔ رائنا خان چکراتے ہوئے حاکم خان کو سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مت مجبور کرو رائنا، میں صرف ایک پٹھان بن جاؤں جو اپنی عورت کے منہ سے بار بار ایک عاشق کا نام سن کر غیرت کے نام پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے اس کے بالوں کو مزید بے رحمی سے دبوچ گیا تھا۔ تکلیف سے رائنا خان کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسنے لگے تھے۔ روح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں حاکم خان، وجود کے رہتے ہیں کر ڈالے۔ رائنا درد و کرب سے کہتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اس کے ایک خوبصورت نقوش پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ مرد ازل سے ظالم ہے رائنا، مگر عورت جب ظالم بنتی ہے تو وہ ظالم مرد کی ذات کے پرخچے تک اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ حاکم خان زخمی لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کیا ظلم کیا؟ میں تو خود ظلم کی تفسیر ہوں۔ وہ شدید کرب سے آنکھیں میچے رو دی تھی۔ اون کا نام جب لیتی ہو نا، تب مجھے اس روئے کائنات پر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں لگتا۔ تم میری روح کے ساتھ ساتھ میرے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہو۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتے لمبے لمبے ڈاگ پڑتا ٹیرس کا دروازہ کھولتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ظالم تو میں ہوں، جس نے اپنے دو بابا جان کے بھروسے کا قتل کیا، جس نے اپنی ایشال کو زندہ درگور کیا۔ المیر اس کی زندگی تھا، کیسے جی رہی ہوگی وہ اس کے بغیر۔ رائنا گرل کے ساتھ لگی زمین پر دونوں زانوں بیٹھے روتی چلی گئی تھی۔ خدا مجھ جیسی بیٹی کسی کو نہ دے، خدا مجھ جیسی بیٹی کسی کو نہ دے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ حاکم خان رات کے 2 بجے اپنی ہائر کردہ فیمیل گارڈ کو رائنا خان کے متعلق مزید سختی سے ہدایت دیتے چلا گیا تھا۔ جاتے ہوئے وہ رائنا خان سے مل کر نہیں گیا تھا۔ حیدر خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ رقیہ خانم کا فون تو حاکم خان نے اٹھایا ہی نہیں تھا۔ حیدر خان کا فون اٹھایا تو پتہ چلا وہ شدید بخار میں مبتلا ہے۔ وہ بخار میں پھنکتے فون پر بار بار اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اس لیے وہ صبح کا انتظار کیے بغیر حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے اپنا فون ڈیش بورڈ سے اٹھاتے ان میں سے ایک فیمیل گارڈ کا نمبر ڈائل کیا۔ جا کر چیک کرو کمرے میں رائنا ٹھیک ہے؟ وہ سو رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے وہ؟ حاکم خان نے لب بھینچے اضطرابی لہجے میں جواب دیا۔ حاکم خان نے لب بھینچے اضطرابی لہجے میں حکم دیا۔ اسے دیکھ کر نہیں آیا تھا، دل جیسے آہیں بھر رہا تھا۔ 35 سال کی عمر میں وہ کیسا روگ لگائے بیٹھا تھا جو دل کو آہیں بھرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ جی سر، دیکھتی ہوں۔ فیمیل گارڈ موبائل کان سے لگائے رائنا خان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بیڈ پر کمبل منہ پر لپیٹے گہری نیند سو رہی تھی۔ سر میم سو رہی ہیں۔ فیمیل گارڈ کے جواب پر وہ اپنی سرخ آنکھیں مسلتے سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو جکڑے ہوئے تھا۔ رائنا کا بہت خیال رکھنا، وہ بھوکی نہ رہے اور بنگلے کے باہر کسی قیمت پر قدم نہ رکھے، یہاں تک کہ لان میں بھی قدم نہ رکھے، ورنہ بہت سخت سزائیں دوں گا تم لوگوں کو۔ حاکم خان سختی سے بولتے فون بند کر چکا تھا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ اپنی حویلی کی طرف تھا جہاں حیدر خان اور رقیہ خانم رہتے تھے۔ حاکم خان تقریباً 1.5 گھنٹے کے ڈرائیو کرتے اپنی حویلی پہنچا۔ اس وقت رات کے تقریباً 4 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت سیاہ شال قمیض پر آف وائٹ شال کندھے پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے حویلی داخل ہوتے حیدر خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ رقیہ خانم حیدر خان کے قریب بیڈ پر بیٹھی کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں میچے حیدر خان کے گھنے بالوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں الجھائے ہوئے تھی۔ حیدر خان گہری نیند سوئے ہوئے اپنا ایک ہاتھ رقیہ خانم کی گود میں رکھے ان کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ حاکم خان حیدر خان کی طرف بڑھتے اسے نرمی سے رقیہ خانم سے جدا کرتے سیدھا کرتے اس کی گرم پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ رقیہ خانم ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ حاکم خان کو بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھے دیکھ وہ اپنے سر پر اچھی طرح اپنی چادر اوڑھتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم خان، رقیہ خانم نے حاکم خان کو دیکھتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ رقیہ خانم پر ایک نظر ڈالے بغیر بولا تھا۔ خان، چائے وغیرہ کچھ کھانے کو لاؤں؟ رقیہ خانم نے آہستگی سے پوچھا۔ حاکم خان کی بے پرواہی رقیہ خانم کا دل چیر گئی تھی۔ 2 ہفتے بعد وہ حویلی آیا۔ ایک نگاہ حاکم خان نے اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ رقیہ خانم نے بھیگی آنکھیں اپنے شوہر کی بے پناہ جاندار پرسنالٹی پر ڈالی۔ انہوں نے پھر خود کی طرف دیکھا۔ حاکم خان کے سامنے اپنا آپ پھیکا لگا تھا۔
وہ احساس کمتری میں اپنی چادر صحیح کرنے لگی تھی۔ بابا، حیدر خان اٹھتے ہوئے حاکم خان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ کیسا ہے میرا شیر، میرا بیٹا؟ حاکم خان نے حیدر خان کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، اب اور ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میرے بابا، میری مورے اب میرے پاس جو ہیں۔ حیدر خان نے مسکراتے رقیہ خانم کو دیکھا۔ حیدر خان کے دیکھنے پر رقیہ خانم کا احساس کمتری دور جا سویا تھا۔ وہ ایک جوان ہوتے بیٹے کی ماں تھی، جس کا قد اب اس کے باپ حاکم خان کے برابر ہونے لگا تھا۔ 14 سال سے وہ حاکم خان کی بے اتنائی سہتے خود کو اذیت دیتی آ رہی تھی۔ اب تو انہیں اذیت سے نکل آنا تھا۔ ان کا بیٹا حیدر خان بڑا ہو گیا تھا۔ انہیں اب حاکم خان کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے مسکراتے ہوئے حیدر خان کو دیکھنے لگی، جو حاکم خان سے باتیں کرتے ہوئے بار بار مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے انہیں اگنور نہیں کرتا تھا۔ وہ حیدر خان کی اتنی محبت پر تفاخر سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اب تم آرام کرو، میں صبح اپنے بیٹے کو خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حاکم خان حیدر خان کی پیشانی کو چومتے بیٹھتے اٹھتے کمرے سے نکل گیا۔ حیدر خان سنجیدگی سے اب رقیہ خانم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا حیدر، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں، رقیہ خانم نے حیدر خان کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مورے، بابا اتنے دنوں بعد آئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، بہت سی باتوں کو سمجھنے لگا تھا۔ حاکم خان اور رقیہ خانم کے بیچ وہ محبت وہ تلاش کرتا رہتا تھا جو ایک بیٹے ہونے کے ناطے اسے اپنے ماں باپ میں چاہیے تھی۔ رقیہ خانم حیرانگی سے حیدر خان کی بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کو بخار ہے؟ رقیہ خانم جیسے سب کچھ سمجھتے نظریں چرا گئی تھی۔ وہ اب چھوٹا نہیں رہا تھا۔ حاکم خان صرف ضرورت کے تحت اس کے پاس آتے تھے۔ اب انہیں حاکم خان کی ضرورت بننے پر عجیب شرمندگی محسوس ہوتی تھی، اپنی تذلیل محسوس ہوتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بابا کے پاس جائیں مورے۔ وہ ان کا ہاتھ چومتے رخ پلٹے خود پر کمبل لپیٹ گیا تھا۔ رقیہ خانم گہرے سانس لیتے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے حیدر خان کے کمرے سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ حاکم خان ڈریسنگ روم سے سفید ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پہنے باہر آیا۔ خان، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ رقیہ خانم خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کی طرف بڑھی تھی۔ نہیں ضرورت، اگر ضرورت ہوئی تو بتا دوں گا۔ میں اب سونا چاہتا ہوں، تم حیدر خان کے پاس رک جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ حاکم خان اپنی کلائی سے ریسٹ واچ اتارتے سنجیدگی سے بولا۔ حاکم خان کی بات پر رقیہ خانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ حاکم خان ایک نظر رقیہ خانم کا سرخ چہرہ دیکھتے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کہاں سے ضرورت پوری کرتے ہیں آج کل خان؟ رقیہ خانم کے سوال پر حاکم خان نے رکتے آئی برو چکاتے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب رقیہ خانم؟ حاکم خان نے تنی ہوئی آئی برو سے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ یہی کہ 2 ہفتے بعد حاکم خان حویلی آئے اور اسے اپنی خاندانی بیوی کی طلب نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حاکم خان اتنا سرد نہیں، رقیہ خانہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ کچھ شرم لحاظ ایک خاندانی عورت میں ہونا چاہیے رقیہ خانم، جو مجھے لگتا ہے تم کھو چکی ہو۔ مجھ سے سوال کرو گی، مجھے بتاؤ گی میرے اندر کتنی گرمی ہے کتنی نہیں؟ حاکم خان لب بھینچے ہوئے بولا تھا۔ ہم کو تکلیف پہنچتا ہے، اذیت ہوتا ہے خان، آپ کا اکھڑا بیزار رویہ شادی کے پہلے دن سے برداشت کر رہا ہے، مگر اب تو آپ کی ایک نظر بھی میری طرف نہیں ہے۔ ہمارے درمیان ضرورت کا رشتہ تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ رقیہ خانم بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ پہلی بار حاکم خان کے سامنے اونچی آواز ہوئی تھی۔ رقیہ خانم، میرے سامنے اونچی آواز نہ ہو، ورنہ جس خاندان کے زعم میں تم سامنے کھڑی ہو، اسی خاندان میں واپس بھیج دوں گا۔ تم خاندانی عورت ہو اس لیے تمہیں برداشت کرتا ہوں، بلکہ تم میرے بیٹے کی ماں ہو اس لیے برداشت کرتا ہوں۔ حاکم خان کی بات پر وہ زخمی پرندے کے مانند بلبلا کر رہ گئی تھی۔ خان، اگر آپ کو اس خاندان کی پرواہ نہیں تو کیوں اپنایا ہم کو، ٹھکرا دیتا ہم کو، ہمارا زندگی کیوں برباد کیا؟ حاکم خان لب بھینچے رقیہ خانم کو گھور رہا تھا، جس نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ تم میری منگیتر تھی اس لیے اپنایا، اپنے مورے کے بابا کی وجہ سے تمہیں اپنایا۔ اب جب مورے بابا نہیں رہے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت کر سکتا ہوں، اس لیے آئندہ مجھ سے سوال جواب نہیں کرنا۔ حاکم خان غصے سے گھرایا تھا۔ ہم سوال جواب نہیں کر رہا خان، ہم آپ کا وہ رویہ محسوس کر کے تڑپ رہا ہے جو تو 14 سالوں سے محسوس نہیں کیا۔ آپ اڑتا بھنورا کی طرح ہمارے لیے رہا، ہمیشہ ڈراتا رہا خان کہ کہیں آپ کی کوئی خوشبودار پھول پسند نہ آ جائے۔ اب ایسا لگتا ہے جیسے یہ ڈر حقیقت میں بدل گیا ہے۔ کچھ تو ہے خان جو شدت سے محسوس ہونے لگا ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو ہم کو بتا دو خان، ہم ایک بار ماتم منا لیں گے خان، سسک کر مرنا ہماری جان لے لے گا۔ رقیہ خانم تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ حاکم خان رقیہ خانم کو سرد نگاہوں سے گھورتے
واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتے اندر داخل ہوا۔ رقیہ خانم اپنے آنسو صاف کرتے، چادر اتارتے، ڈریسنگ روم سے اپنا کمبل لاتے، بیڈ کے کنارے پر لیٹے اپنے اوپر اوڑھ گئی تھی۔ حاکم خان پچھلے 3 دن سے حیدر خان اور رقیہ خانم کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہوٹلوں گیسٹ روم کا کام بھی دیکھ رہے تھے، جو پچھلے 1 مہینے سے نہیں دیکھ سکے تھے۔ رائنا خان کے بارے میں وہ فیمیل گارڈز انہیں مکمل انفارمیشن دے رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 دن سے بالکل ٹھیک تھی۔ حاکم خان ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ رقیہ خانم نے کبرڈ سے ان کے لیے سلیپر نکال کر جھکتے ہوئے ان کے پیروں میں رکھے، جنہیں پیروں میں پہنتے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ موبائل فون رنگنگ پر حاکم خان نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھائے کان سے لگایا۔ فون پر ملنے والی خبر پر حاکم خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ آ رہا ہوں میں، حاکم خان سنجیدگی سے کہتے فون بند کرتے۔ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوز پیروں میں پہننے لگا، اپنی مردانہ شال بیڈ سے اٹھائے اپنے کندھوں پر ڈالے، چابیاں اٹھائے اسی وقت کمرے سے نکل گیا تھا۔ رقیہ خانم حاکم خان کو اس رات 10 بجے حویلی سے جاتا دیکھنے پر پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی کہ وہ اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ رقیہ خانم گہرا سانس لیتے بیڈ پر بیٹھتے اپنے دل کو جکڑ گئی تھی۔ حاکم خان 1.5 گھنٹے کا راستہ 1 گھنٹے میں شدید دھند کے عالم میں طے کرتا طیش و علم سے اپنے بنگلے میں داخل ہوا۔ ہمت کیسے ہوئی اس پر گولی چلانے کی؟ حاکم خان ان 2 فیمیل گارڈ کو دیکھتے ہوئے گھر تھا۔ سر ان پر گولی نہیں چلائی۔ میم آدھی رات کو لان کے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، انہیں روکنے کے لیے فائر کیا۔ وہ فائر سے ڈرتے ہوئے دیوار سے گر گئی۔ فیمیل گارڈ نے سنجیدگی سے جواب دیا، "واٹ؟ یو ٹرائی ٹو شوٹ ایٹ ہر ٹو اسکیئر ہر؟" حاکم خان غصے سے چیخا تھا، "سر آپ کا حکم تھا میم کو کسی صورت بنگلے سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ ہمیں جو مناسب لگا ہم نے کیا۔" فیمیل گارڈ نے حاکم خان کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے آہستگی سے جواب دیا، "بکواس بند کرو اپنی تم۔ وہ حاکم خان کی بیوی ہے، جس پر تم نے گولی چلانے کی کوشش کی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا میں تم دونوں کی زندہ لاش بنا دیتا۔" حاکم خان طیش و علم سے گرجا تھا۔ فیمیل گارڈ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ "دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم لوگوں کی شکلیں اب مجھے میری حویلی میں نظر نہ آئیں۔" حاکم خان کی دھاڑ پر وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ حاکم خان طیش و علم سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ طیش و علم سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ رائنا خان کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ حاکم خان کا سرخ و سفید چہرہ دیکھتے رائنا خان کی آنکھوں میں پریشانی چھائی تھی۔ وہ حاکم خان کو دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھتے، بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھے اس کا چہرہ اپنی آہنی گرفت میں دبوچے، اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ رائنا خان نے اپنی نظریں جھرائی تھی۔ "ادھر دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو۔" ان سرخ ڈوروں کو تہرتے ہوئے حاکم خان گھرایا تھا۔ رائنا خان نے اپنی آنکھیں حاکم خان کی آنکھوں میں گاڑی۔ میں تمہارے لالا فارس خان اور کبیر خان کی طرح نہیں ہوں، جو اپنی عورتوں کے لیے اتنے نرم ہو کہ وہ بھاگ جائیں انہیں زندہ چھوڑ دیں۔ میں حاکم خان ہوں۔ اگر میری عورت میرے گھر سے بھاگے گی میں اسے صرف موت نہیں دوں گا، بلکہ اس کی زندگی کا ہر پل موت سے بدتر بنا دوں گا۔ وہ رائنا خان کا سختی سے جبڑا دبوچتے ہوئے غرایا تھا۔ حاکم خان سچ میں فارس کبیر خان جیسا نہیں ہے، وہ تو دوسروں کی منگیتروں کو گھر سے بھگاتا ہے۔ بس بس، ایک لفظ اور نہیں، ورنہ زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے، اسے تکیے پر بے دردی سے پھینکتے، اس پر حاوی ہوتے اپنا مکمل وزن ڈال گیا تھا۔ رائنا خان کے منہ کھولتے، اس کے زبان 2 انگلیوں سے بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ درد اور خوف سے رائنا خان کی آنکھیں باہر کو ابلی تھی۔ کیا سمجھ رکھا ہے مجھے بغیرت؟ تم بار بار اس اون کا نام لوگی میں برداشت کروں گا؟ حاکم خان تم سے عشق کرتا ہے، مگر عشق کرنے کا یہ مطلب نہیں میں تذلیل بھی سہوں گا۔ آئندہ تم نے اس اون کا نام لیا میں تمہاری زبان کھینچ کر تمہاری گردن سے لپیٹ دوں گا۔ حاکم خان دھاڑتے ہوئے اس کی زبان چھوڑتے اپنے دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ رائنا درد سے سسک کر رو پڑی تھی۔ حاکم خان اس پر اپنا مکمل وزن ڈالے اس کی زبان کو اب نرمی سے اپنے لبوں سے جکڑ گیا تھا۔ وہ سچ میں اس عورت کے لیے پاگل تھا۔ اس کے قریب آتے وہ اس کی بدن کی گلاب خوشبو اپنے سانسوں میں اتارتے، اس کی قربت اس میں سمانے کے لیے بےقل ہوا تھا۔ وہ رائنا خان کا جبڑا چھوڑتے اس کی کلائی سختی سے جکڑے، اس کی ٹانگوں کو سختی سے اپنی ٹانگوں میں لاک کرتے اس کی زبان کو بے حد نرمی سے جکڑے ہوئے تھا۔ رائنا خان کی سسکیاں ہنوز جاری تھی۔ "آج تمہاری زبان کو ایک پل کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری لبوں سے آج کسی اور کا نام سن لیا تو تمہاری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ اپنی غربت میں مجھے آج نہ آئندہ کبھی کسی غیر مرد کا نام سننا ہے۔ تم صرف حاکم خان کی ہو۔ تمہیں کبھی سزا نہیں دی رائنا، مگر سوچ بھی نہیں سکوں، مگر آج دوں گا تاکہ تم آئندہ مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہ سکو۔
حاکم خان اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرتے، اس کی سانسوں پر قبضہ جمائے، اس کی زبان کو پھر سے اپنے لبوں میں جکڑ گیا تھا۔ وہ بے دردی سے اب اس کے بدن سے پردے ریموو کرتے جا رہا تھا۔ رائنا خان حاکم خان کے نیچے دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو ایک سیکنڈ کے لیے آزاد کرتے، خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا کمبل اوڑھ گیا تھا۔ کمبل میں غریب ہوتے وہ رائنا خان کی سانسوں سے شدت سے لپٹے اس کی زبان کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ کافی دیر تک رائنا کی سانسوں کو الجھاتے رہا۔ اس کی سانسیں بند ہوئی تو اس کی سانسوں کو آزاد کرتے اس کا رخ بے حد نرمی سے پلٹتے اس کی کمر کے نیچے دل پر اپنی شدت دکھانے لگا۔ رائنا خان کی آنکھیں نیچے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے حاکم خان کی بے رحم شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ وہ اس کے پور پور کو اپنے لبوں اور دانتوں سے داغتے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا رہا تھا۔ رائنا خان پر شدتیں ڈھاتے حاکم خان اسے سیدھا کرتے اس کی سانسوں سے شدت سے لپٹے ہوئے تھا۔ وہ کافی دیر تک اس پر اپنی جنون خیزیاں ڈھاتا رہا۔ رائنا خان اب سسک بھی نہیں رہی تھی۔ وہ ساکت سے حاکم خان کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ حاکم خان اپنا غصہ، اپنی دیوانگی، اپنی بے چینیاں اس کے اندر منتقل کرتا اسے بے حد نرمی سے اپنے چوڑے سینے پر منتقل کر گیا تھا۔ اب وہ اس کے سنہری بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے انہیں چوم رہا تھا۔ رائنا خاموشی سے حاکم خان کے چوڑے سینے پر لپٹی ہوئی تھی۔ میری جان، سب کچھ بھول جاؤ، بے حد محبت کرتا ہوں تم سے۔ مجھے مت ستاؤ، مجھے مت ستاؤ میری بے حد خوبصورت بیوی، حاکم خان نے شہد لہجے میں کہتے اس کے بالوں کو نرمی سے جکڑتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانکا تھا۔ آپ نے مجھے قید کیا ہوا تھا، ان دو عورتوں کو مجھ پر مسلط کیا ہوا تھا حاکم، جس سے محبت کی جائے اس سے ایسا سلوک کرتے ہیں کیا؟ رائنا خان نے بھیگے لہجے میں معصومیت سے شکوہ کیا۔ حاکم خان اس کی معصومیت برے شکوے پر گہرا مسکرایا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنے پرانے انداز میں بات کر رہی تھی۔ ایسے ہی تو اس کی رائنا ایسی ہی تو اس کی رائنا تھی، ایسی ہی معصوم، کیسا سلوک کرتے ہیں جس سے محبت کی جائے؟ تم بتا دو مجھے میری جان۔ حاکم خان بہت اناڑی ہے محبت عشق کے معاملے میں۔ 35 سال کی عمر میں پہلا عشق کیا ہے، وہ بھی اپنے سے 17 سال چھوٹی لڑکی سے۔ اب مجھے کیا پتا کیسا سلوک کرتے ہیں، مجھے تو ایک ہی سلوک کرنا آتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا۔ حاکم خان رائنا کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے اسے اپنے نیچے کرتے بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ مجھے آپ کی بیوی بننا ہے، قیدی نہیں۔ رائنا خان نے حاکم خان کے گالوں پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا۔ حاکم خان اس کا ہاتھ اپنے گال پر رکھا دیکھ پاگل ہوا تھا۔ وہ اس کا گال اپنے ہاتھوں سے ہٹاتا اس کی ہتھیلی شدت سے چومنے لگا۔ میری محبت، میری جوگن بن جاؤ، میری جان، میری قیدی بن جاؤ، ایسی قیدی جس میں دروغہ صرف میں ہوں، میرے علاوہ اس قید خانے میں کوئی داخل نہیں ہو سکے۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا، تمہارے کہے بنا سانس بھی نہیں لوں گا۔ حاکم خان کے لبوں پر دیوانگی کے عالم میں اس کے نقوش پر محوس سفر تھے۔ سزائیں بھی دیں گے ظالم دروغہ کی طرح؟ رائنا نے ہچکی لیتے پوچھا تھا۔ صرف اپنے قریب رکھوں گا، اپنی قربت میں رکھوں گا، ہر لمحہ میری جان، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم میری کمزوری ہو۔ ان لبوں پر آئندہ کسی کا نام مت لانا، میں ساری عمر تمہارے قدموں میں بیٹھا رہوں گا۔ وہ اسے شدت سے چومتے التجا کر رہا تھا۔ نہیں لوں گی، نہ کہیں جاؤں گی، وعدہ کرے مجھ پر چلائیں گے نہیں، مجھے چھوڑ کر رقیہ خانم کے پاس نہیں جائیں گے۔ رائنا خان نے بھیگے لہجے میں وعدہ لیا تھا۔ نہیں جاؤں گا۔ حاکم خان جیسے پاگل ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے عشق کرتی ہے، وہ رقیہ خانم سے جلتی ہے۔ حاکم خان کے عشق پر شبنم کے قطرے گرتے اسے سکون پہنچا رہے تھے۔ وہ اسے وہ اس کے عشق میں اس طرح جلتے اپنی رائنا سے یہی تو چاہتا تھا۔ ان فیمیل گارڈ سے مجھے نفرت ہے حاکم خان۔ رائنا رو دی تھی۔ میری جان، نکال دیا ہے میں نے انہیں، اب کبھی وہ یہاں نہیں آئیں گی۔ حاکم خان مسکراتے ہوئے اس کے آنسو اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ میں آپ کی قیدی رہوں گی حاکم، آئندہ مجھے کسی اور کے حوالے مت کر کے جائیے گا۔ رائنا بھیگا سا مسکراتے حاکم خان کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ حاکم خان اس کی باہوں میں اپنے گلے میں لپٹے دیکھ پاگل ہوتے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں چھونے لگا۔ رائنا مدم سا ہنستے حاکم خان کے ساتھ لپٹے حاکم خان کے دھڑکنوں پر لپ رکھ گئی تھی۔ حاکم خان تکیے پر گرتا آنکھیں موند گیا تھا۔ حاکم خان کے ہر درد کی دوا صرف یہی عورت تھی، جس کے بنا وہ کچھ نہیں تھا۔ وہ پاگل تھا رائنا خان کے لیے، وہ دیوانہ تھا رائنا خان کا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے پھر سے اس پر شبنم کی پھوار کی طرح برسا تھا۔ اس بار رائنا خان نے مکمل حاکم خان کی دیوانگی میں ساتھ دیا تھا۔ یہاں پر ایپیسوڈ 52 کا پارٹ ختم ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ایپیسوڈ 50 کا پارٹ 3 آئے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں
جو آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، اور کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔